میری بات اور میری آواز صحیح طریقے سے سن پا رہے ہیں یا نہیں۔ میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ جو واقعہ اب سے چند گھنٹے پہلے رونما ہوا ہے، یہ واقعہ ہے دہلی کا، اور دہلی میں عثمان آباد یعنی رام لیلا گراؤنڈ پر جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس ہوا ہے، اور جمعیت علماء ہند بھارتی مسلمانوں کی ایک موقر تنظیم ہے، اور ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کا ملک کی آزادی میں ایک اہم کردار رہا ہے، اور اس کے بغیر اس ملک کی آزادی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اس تنظیم کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی، جو میرے استاد بھی ہیں اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد ہوں، انہوں نے تقریر کی ہے، اور ایک ایسی تاریخی تقریر کی ہے کہ جس کی نظیر ملنا ماضی قریب میں بہت مشکل ہے۔ اس تقریر میں انہوں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے، اور اب تو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو کروڑوں لوگوں کے سامنے توحید کا جو درس دیا ہے وہ یقیناً ایک مثالی درس ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو اسٹیج پر کچھ دھرم گرو بھی بیٹھے ہوئے تھے، خصوصاً جین مذہب کے ایک ماننے والے اور اس کے ایک اسکالر جین منی لوکیش وہاں موجود تھے۔ تقریر ختم ہوتے ہی وہ اسٹیج پر آئے اور انہوں نے حضرت مولانا سید ارشد منی دامت برکاتہم کی تقریر کی مذمت کی، اس پر کرٹیسزم کیا اور اپنی بات رکھی، اور اس کے بعد جلسے کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ آج ہم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے، پوری تقریر کو میں آپ کی اسکرین پر نہیں دکھاؤں گا، آپ حضرات آسانی کے ساتھ وہ تقریر جمعیت علماء ہند کے چینل پر، اور اس وقت تو ہر جگہ وہ تقریر پھیلی ہوئی ہے، سن سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک اہم حصہ میں آپ حضرات کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ اور اس کے بعد پھر جینی اسکالر نے جو بات کہی ہے اس پر میں انشاءاللہ اپنا تجزیہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں لنک پبلک کروں گا تاکہ آپ حضرات بھی جوائن کر سکیں اور اس موضوع پر بات کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی کی جو تقریر ہے وہ اسکرین پر لائی جائے۔ تو مفتی عبداللہ صاحب، آپ ذرا اس کو، میں سب سے پہلے تو آپ کو اسٹریم میں ایڈ کر دوں، آپ ذرا وہ تقریر شیئر کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کر دیجئے حضرت۔ بالکل بالکل۔ بڑے بڑے گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی بس یہاں تک جی اچھا، اب اس کو ہٹا دیجئے ویڈیو کو سامنے سے، تو میں ذرا سا بات کر لیتا ہوں۔ جی ہاں، تو ہمارے آڈینس نے سنا حضرت مولانا سید ارشد مدنی کا بیان۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ اوم کا، جب منو تھے اور اس وقت کوئی نہیں تھا، تو اس وقت منو کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ منو اوم کی عبادت کرتے تھے، اور اوم کیا ہے؟ وہ ہر جگہ ہے،
وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی، جو بھی انہوں نے اس کی صفات بیان کی، تو حضرت نے کہا کہ پھر اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اور تو پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ منو آدم تھے یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ تو میرے پاس ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ستیات پرکاش، اور اس میں دیانت سرسوتی کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ انہی کے یہاں سے چھپی ہوئی ہے، آتھنٹک کتاب ہے آریہ سماج کی۔ اس کتاب کے آج کچھ اقتباسات میں پیش کروں گا، اور ان اقتباسات کو پیش کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کتاب کے حرف بحرف کو ہم انڈورس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب کے بہت سے اقتباسات سے ہمیں سخت اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی معلومات کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو غالباً دیانت سرسوتی کو نہیں تھی، غالباً نہیں بلکہ بالتحقیق نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک نہیں دو جواب دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا جو آخری باب ہے جس میں اسلام کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے، تو اس کا جواب ہم لوگ دے چکے ہیں، اور 2 مرتبہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، جواب کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن اس کتاب کا جو حوالہ ہے وہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اوم کے معنی کیا ہیں ہندوازم میں۔ تو اس کتاب کا صفحہ نمبر 9 ہے، اور پہلا ہی حصہ ہے، اس میں اسماء الہی یعنی خدا کے جو نام ہیں اس کے تعلق سے دیانت سرسوتی نے گفتگو شروع کی ہے۔ اور وہ اوم کو مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اوم کو اسم اعظم قرار دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم اوم کے معنی، تو لکھتے ہیں کہ اوم پرمیشور کا اسم اعظم ہے، کیونکہ اس کی ترکیب میں آ، او، ما ان 3 حروف سے ہوئی ہے، اور ان حروف میں پرمیشور کے کثیر التعداد یعنی بہت بڑی تعداد میں نام آ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ اب منتر کے معنی کرتے ہیں۔ اس میں پہلے حوالہ جات ملاحظہ ہوں، انہوں نے کئی حوالے دیے ہیں کہ جس میں اوم کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ یجروید 40:17 اس میں لکھتے ہیں کہ وہ اوم آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے، آکاش کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں جو ایک آیت آئی ہے وہ یہ کہ لا یحیطون بہ علما، کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو ہر ایک کا احاطہ کرنے والا وہی ہے، یعنی وہ محیط ہے وہ، اور باقی ساری چیزیں محاط ہیں یعنی ان کا احاطہ کیا گیا ہے، کوئی اس کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اوم آکاش یعنی خلا کی طرح محیط اور سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑا ہے۔ ہم تو دن میں 5 مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے بارے میں اوم کے بارے میں کہا کہ وہ سب سے بڑا ہے، یجروید میں آیا ہے۔ اس کے بعد آگے وہ لکھتے ہیں ستیات پرکاش میں کہ دیکھیے ویدوں میں ایسے مقامات پر اوم وغیرہ اسما کا استعمال پرمیشور کے لیے ہوا ہے۔ اوم کے معنی حفیظ یعنی حفاظت کرنے والا، آکاش یعنی خلا، اور برہم کے معنی برہما کے معنی سب سے بڑا۔ ان سب اسما کا مسمى ایشور ہے۔ اچھا آگے چھاندوگیہ اپنشد میں کا حوالہ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیانت سرسوتی، اوم نام سے موسوم پرمیشور جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی کی عبادت کرنا واجب ہے، دیگر کسی کی نہیں۔ یعنی اگر عبادت کے لائق ہے تو وہی اوم ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو لازوال ہے، جو قیوم ہے، اسی کی عبادت کرنا واجب ہے۔ تو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے وہ دراصل انہی لوگوں کے جو مذہبی اسکالرز ہیں وہ کہتے آئے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ جس کو تم اوم کہتے ہو اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے حوالے خود ان کی کتابوں کے اندر مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے حوالے دیانت سرسوتی نے دیے ہیں۔ میں وہ سب پڑھ کر سنانا نہیں چاہوں گا، آپ حضرات خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو منو ہے، منو کون تھے؟ کیا منو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے یا ان کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت تھی؟ یہ سوال سب سے پہلے ہندوؤں سے کیا جانا چاہیے کہ منو کون ہے۔ آپ کی کتابوں کے اندر منو کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ منو کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور ان کی کیا صفات بیان کرتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، آپ اس کو دیکھیں۔ بائی دا وے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ہندوازم میں کریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز ملتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قدیم مذہب ہونے کی وجہ سے اور اس کی کتابیں چونکہ
اس طریقے سے آتھنٹسٹی کے معیار پر نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسلام میں ہے، کہ ہمارے یہاں توحید، رسالت اور آخرت، بعث بعد الموت، یہ تمام عقائد ایسے کرسٹل کلیئر ہیں کہ ان میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مختلف فرقے ملیں، کوئی فرقہ تو یہ ہے کہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور کوئی فرقہ یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں ہے. آپ کو ایسا کوئی فرقہ اسلام میں نہیں ملے گا. اسی طریقے سے مسلمانوں میں ایسا کوئی فرقہ نہیں ملے گا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں تھے اور کوئی کہے کہ اللہ کے نبی اور رسول تھے. ایسا کوئی اختلاف مسلمانوں میں نہیں ہے. آپ کو مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ نہیں آخرت نہیں ہوگی، قائم نہیں ہوگی، قیامت برپا نہیں ہوگی، اور کوئی یہ کہے کہ قیامت برپا ہوگی. یہ وہ کچھ اصول و ضوابط ہیں کہ جو فنڈامنٹلز کہلاتے ہیں، ضروریات دین کہلاتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں، جس کو آپ تھیوری آف کریشن کہہ سکتے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی اور اس کے بعد حضرت حوا کی تخلیق کی، اور آدم و حوا سے پھر یہ پوری انسانیت چلی ہے. اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. کوئی ایک مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یا وہ پہلے انسان نہیں تھے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمارا اتفاق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتابوں کی جو آتھنٹسٹی کا معیار ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے قریب کوئی دوسرا مذہب نہیں آ سکتا. اس لیے یہ اختلافات ہمارے یہاں نہیں ہوئے، لیکن ہندوؤں کے یہاں ہوئے ہیں. تو ان کے یہاں تھیوری آف کریشن میں ایک تھیوری ایسی ملتی ہے کہ جو بالکل حضرت آدم اور حوا کی قصے سے سملر ہے. میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک ویب سائٹ ہے hinduismwayoflife.com، اور اس ویب سائٹ کے بنانے والے کون ہیں یہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ in Hinduism multiple theories exist about creation. ہندوازم میں کریشن کے تعلق سے بہت ساری تھیوریز پائی جاتی ہیں. Different Puranas give different ideas about created and procreation. کہ جو الگ الگ پراناز ہیں وہ کریشن اور یعنی تخلیق اور تخلیق کے بعد جو مخلوق وجود میں آئی ہے اس کے تعلق سے نظریات پیش کرتے ہیں. لیکن آگے لکھتے ہیں if you are looking for someone for some equivalent to Adam and Eve then Brahma Purana gives it. اگر آپ آدم اور حوا کے قصے سے ملتا جلتا کوئی قصہ ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر برہما پرانا میں یہ قصہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ Lord Brahma gave birth to a man and a woman from his own body. لارڈ برہما نے اپنے ہی جسم سے ایک مرد اور عورت کو پیدا کیا. The man was named Swayambhuva Manu and the woman was named Shatrupa. تو مرد کا نام سویمبھوا منو رکھا گیا اور عورت کو شتروپا کہا گیا. Humans are, یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لکھتے ہیں کہ humans are descendant from Manu. جتنے انسان ہیں وہ سارے منو کی اولاد ہیں. The word Manava to represent man came from Manu. یعنی جو لفظ مانو ہے اور اسی سے مین بنا ہے، یہ دراصل منو سے آیا ہے. انگریزی کا مین بھی منو سے آیا ہے. For this matter, linguistics may claim the word man in English indeed came from Manu. Linguistics یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انگریزی کا جو ورڈ ہے منو، یہ مین، یہ منو سے آیا ہے. تو اس کے بعد the statements آگے لکھا ہے کہ the statements that Manu and Shatrupa were the first created human species appear in several other Puranas too. صرف اسی ایک پرانا میں جس کو آپ برہما پرانا کہتے ہیں یہ بات صرف یہی نہیں ملتی، اس کے علاوہ بہت سے پرانا میں یہ بات ملتی ہے کہ منو اور شتروپا پہلے انسان تھے اور تمام انسانیت انہی کی اولاد ہے. تو یہ بات خود ان کے اپنشد اور پرانز میں لکھی ہوئی ہے. اور اس ویب سائٹ کے جو ایڈمنسٹریٹر اور اس کے جو مضمون نگار ہیں ان کے تعلق سے تھوڑا تعارف پڑھ لیجئے. یہ لکھا ہوا ہے this website has been conceived and being developed by C.V. Rajan. He is a retired engineer and an ex-design consultant now living with his wife in ashram at Amrita Puri. Amrita Puri میں آشرم میں یہ اپنی فیملی کے ساتھ مقیم ہے کیرلا میں. Spending his retired life in quest of spirituality under the holy feet of Amma Satguru Mata Amrita Nandame. تو ستگرو ماتا امرتا نندمے کے قدموں تلے یہ روحانیت اور حق کی تلاش میں آشرم میں مقیم ہیں. تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے اور انہوں نے حوالوں کے ساتھ یہاں گفتگو کی ہے.
تو یہ آپ کے سامنے بات آ گئی کہ منو کون ہے. تو اب اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ منو نہیں ہے، تو پھر یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ پھر منو کون ہے. اور اگر منو کی وہ وہی صفات بیان کر رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات ہیں، تو پھر اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ جس کو ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اس کو آپ منو کہتے ہیں، اور جس کو آپ منو کہہ رہے ہیں اس کو ہم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. تو اس بات کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے کہ اگر تمام انسانیت منو کی اولاد ہے تو تمام انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد ہے، چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور منو میں کوئی فرق نہیں ہے خود آپ کے اپنے اسکرپچرز کے مطابق. تو یہ بات حضرت مولانا کی جو تقریر تھی اس کے 2 پوائنٹس اہم تھے کہ اوم کے معنی کیا ہیں اور منو کون تھے. یہ دونوں حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آتے ہیں ہم جو جین منی لوکیش کی جو تقریر تھی، اور انہوں نے اپنی جہالت کا کس طریقے سے مسلمانوں کے اسٹیج کے اوپر اظہار کیا. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدم برداشت ہے. آپ دیکھیں کہ دلی میں جہاں 10 لاکھ کا مجمع مسلمانوں کا ہے، اسٹیج کے اوپر مسلمانوں کی بڑی تعداد، چند دوسرے مذاہب کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے لاکھوں کا سمندر ہے مسلمانوں کا، اور وہاں پر مسلمانوں کے اسٹیج پر ہی ایک شخص مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر انڈیا میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی شان میں توہین کر کے چلا جاتا ہے مائک کے اوپر. اور نہ صرف یہ کہ ان کی شان میں توہین کرتا ہے بلکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو وہ بکواس کہتا ہے، وہ فالتو کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ، اور میں صرف الفاظ دہرا رہا ہوں، کہ جو آپ اللہ بنو اور آدم کی بات کر رہے ہیں یہ سب فالتو ہے. تو اس کے باوجود کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوا کہ جی آپ نے یہ حرکت کیسے کر دی. کچھ سامنے حاضرین میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو جلسے کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے ان حاضرین کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ان کا اپنا خیال ہے اور ہم ان مہمان کا اکرام ہمارے اوپر ضروری ہے. تو جو لوگ مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، اس سے زیادہ ٹالرنس اور کیا ہوگی کہ آپ ہمارے مجمع میں آئیں، آپ ہمارے جلسے میں آئیں اور سب سے بڑے رہنما کے خلاف آپ گفتگو کریں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض جذباتیت کی بنیاد پر آپ رد کر دیں، اور ان کی باتوں کو جو کہ یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور آپ یہ کہیں کہ اللہ، آدم اور منو سب فالتو کی باتیں ہیں، اور کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو نہ نکالے، آپ خود ہی بائیکاٹ کر کے چلے جائیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ٹالرنس کا لیول مسلمانوں کے اندر ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹالرنٹ اصل میں مسلمان ہیں، انٹالرنٹ دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کا یہ حشر کیا ہوا ہے. تو اب آپ کو میں ان کی لوکیش صاحب کی تقریر سنانا چاہوں گا، جین منی لوکیش کی. جی ہاں، سنائیے مولانا. مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتیہ سرور دھرم سنسد کے سبھی رہنما یہاں آئے اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چدانند سرسوتی جی مہاراج نے کی، ایک ماحول بنایا. میں نے بھی اپنے وچار رکھے. سنیوجک گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی. ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی. کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے. اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے. یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، یہ سہمت کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہو سکتے، یہ میں حوالے کے ساتھ ابھی آپ کو ثابت کروں گا. جی آگے چلیں. یہ جتنی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں. میں مدنی، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے. آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے. انہوں نے جو کہا کہ انہوں نے جو کہانی سنائی ہے اس سے آگے بڑھ کر میں کہانی سنا سکتا ہوں. تو حضرت مولانا نے کیا سنایا ہے اور کیا نہیں سنایا اس کو آپ کہانی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کہانی نہیں کہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وجود کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ریالٹی ہے. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہانی سنا سکتا ہوں، چونکہ آپ کا مذہب صرف کہانی اور قصوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بھیا آپ تو کہانی ماسٹر ہیں، آپ کہانی نہیں سنائیں گے تو کون سنائے گا؟ چلیے آگے. آؤں گا اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے سہارنپور بلا لیں یعنی دیوبند، اور یا مجھے دہلی بلا لیں گفتگو کرنے کے لیے. میں سوامی جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
دیوبند اور دہلی میں جانے میں 2-4 روپے کا خرچہ آ جائے گا. میں آپ کو فری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں گفتگو کرنے کا. لنک آپ تک پہنچ جائے گا, آپ اس لنک کا سمان کیجئے اور ہمارے یہاں اسٹریم میں تشریف لائیں. ہم چھوٹے لوگوں سے پہلے گفتگو کر لیں. آپ کے جو پتا سمان ہیں کہ جن سے آپ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا, ان کا نمبر تو بہت بعد میں ہے. آپ پہلے ہم لوگوں سے گفتگو کر لیں, اور گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ توحید یا پھر شرک. اور ویسے بھی آپ کے مذہب میں جینیوں کے یہاں خدا کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. یہ لوگ خود دیانت سرسوتی نے جگہ جگہ ان کو ناستک لکھا ہے جو خدا کے منکر ہیں. کسی بھی ایسی ذات اور ایشور کو یہ نہیں مانتے کہ جو ازلی ہو, جو ایٹرنل ہو. تو ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ناستک ہیں, کسی ایسی ذات کو نہیں مانتے, اور اس کے باوجود آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم بتوں کی پوجا یعنی شرک, اور اسی طریقے سے خدا وحدہ اور جو ذات قیوم ہے, صمد ہے, اس کے ثبوت پر ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے, اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں, ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہی بات کر لیں اس موضوع کے اوپر تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جینی مذہب میں کتنا دم ہے. اور یہ آخر یہ وہ مذہب ہے کہ جو یعنی ہندو دھرم سے پہلے کا ہے. خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے 1000 سال تک کے جینیوں کی بڑی تعداد انڈیا میں رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ختم کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ اقلیت میں کیسے آ گئے؟ اقلیت میں اس لیے آ گئے کیونکہ آپ انٹلیکچوئل بینکرپٹ ہیں. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حق کو پھیلائیں, وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں, وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں. ہدایت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے, اور آپ کی کتابیں انسان کو ہدایت پر نہیں لا سکتی. تو جو چیز خلاف فطرت ہو وہ کبھی باقی نہیں رہتی. قرآن کریم نے اسی لیے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا, باطل کے تو کہ نصیب میں ہے کہ وہ غروب ہو کر رہے گا. آپ تو اس لیے غروب ہوئے, آپ کا سورج نکلا تھا ایک زمانے میں لیکن وہ ڈوب گیا. اب آپ کے مذہب کا نام لینے والا کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم لائیو مناظرہ کرتے ہیں, میں اپنی جگہ, آپ اپنی جگہ, اور وہیں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے, اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے. جی ہاں, اس کو ذرا آگے بڑھائیے. جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے, کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے. آپ ایسے نہیں مٹا سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں, اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے. بس آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گاوش ہٹا دی اس ویڈیو کو, انہوں نے جو کہا کہ میں سہمت نہیں ہوں, اور کچھ لوگ سامنے مجمع میں کھڑے ہوئے, تو اس مجمع کو کون بٹھا رہا تھا؟ اس مجمع کو صبر کی تلقین کون کر رہا تھا؟ یہ آدمی تو اپنی جاہلانہ باتیں کہہ کر چلا گیا, لیکن جس وقت یہ مائک پکڑ کر آیا, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک پر جو نظامت کر رہے تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. یہ ان کو باقاعدہ آئے ناظم جلسہ کو, جلسے کی نظامت کرنے والے کو ہٹایا اور خود مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا بھاشن شروع کر دیا. جب سامنے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی تو ان کو بٹھانے والے, ان کو صبر کی تلقین کرنے والے جلسے ہی کے آرگنائزر تھے مولانا سید محمود مدنی, جو جمعیت علماء ہند کی جو دوسری باڈی ہے اس کے صدر ہیں. تو مسلمانوں کے ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ تو اس وقت جگ ظاہر ہے, ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اب میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جو مذمت کی یا تنقید کی ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ایک ایسی تقریر پر, تو یہ مذمت دراصل مولانا کی مذمت نہیں ہے, یہ مذمت تو ہندوازم کی مذمت ہے. اور جینیوں کو یہ چاہیے, بلکہ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جینیوں سے پوچھیں کہ بھائی جس منو کے کردار کی ہمارے یہاں وہ عظمت ہے کہ اپنیشد اور پرانوں میں منو کا تذکرہ ملتا ہے,
تم نے اس منو کو فالتو کا لفظ کیسے تم نے اس کے لیے استعمال کر دیا؟ تو مسلمان پہلے بعد میں پوچھیں گے، پہلے تو دراصل ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ منو کی توہین کر کے کیسے وہاں سے چلا گیا یہ شخص۔